الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا، آسانیوں کا، نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی کتاب قرآن کی سورہ انعام اور انعام کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا اعزاز اللہ پاک نے بخشا۔ اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، اے نبی کہہ دو ان سے۔ اب اللہ کا کلام ہے تو آپ سننا کہ اللہ تعالی اگر ہم نے کچھ حصہ 7-8 آیتوں کا اگر ہم نے پڑھ لیا آج تو دیکھنا کہ ایک رکوع میں کتنی بار اللہ نے کہا۔ ہم تو کہتے ہیں نا آخری 4 کل، تو اس ایک رکوع میں 9 بار کل کل کل، اے میرے نبی کہو، اے میرے نبی کہو، اے میرے نبی کہو۔ کن سے کہو؟ جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے تو نہیں ہے، دعوت تو ان کے لیے ہے۔ امت الدعوہ، کفار سارے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جو ایمان والے ہیں یہ امت الاجابہ، انہوں نے قبول کر لی دعوت، اللہ کے رسول نے جو پکارا انہوں نے قبول کر لی۔ اور جو نہیں مانے، جو کافر ہیں، وہ امت الدعوہ، ان کو دعوت ہے۔ امت نے، اللہ کے رسول نے دعوت دی اور امت کا کام بھی ہے دعوت دیتے رہے اور آخری سانس تک دیتے رہیں۔ ان کو نجات ملے نہ ملے، دعوت دینے والے کو مل گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں کو، کہو کیا؟ سیروا فی الارض، زمین میں نکلو، سیر کرو۔ تو سیر کرنی بھی اگر قرآن کے حکم کے مطابق ہے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ نہ آپ کا وقت ضائع جائے گا، نہ آپ کا مال ضائع جائے گا، نہ آپ کو تھکان ہوئی ہو سیر کے لیے، جسمانی مشقت ہوئی، نہ وہ ضائع جائے گی، کچھ ضائع نہیں جائے گا۔ لیکن وہ کس لیے ہو؟ وہ سیر ہو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ قل سیروا فی الارض، اے میرے نبی کہو ان سے کہ لوگوں نکلو باہر، زمین میں سیر کرو۔ اور سیر میں کیا کرنا ہے؟ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے اور اس نیت سے آج کوئی مصر کی سیر کرنا چاہتا ہے
کہ میں جاؤں دیکھوں اللہ کو جھٹلانے والا ایک وہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے فرعون کی، تو اس کا سفر بھی عبادت ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ سیروا فی الارض ثم انظروا، پھر عبرت سے دیکھو، نصیحت سے دیکھو، غور سے دیکھو، سبق کے لیے دیکھو۔ یہ تو نہیں بھیڑ بکری کی طرح وہ بھی دیکھتی میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر فرق نہیں ہے تو کیا فرق رہ گیا؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس نے بھی بکری کی طرح دیکھ نہیں دیکھا ہے، کبوتر کی طرح دیکھ نہیں دیکھا ہے، اس کا بھی دیکھنا، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں۔ وہ اسی لیے تو فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعلمون، اندھے بہرے گونگے، جو نصیحت کے لیے سنتے نہیں وہ بہرے ہیں، جو نصیحت کے لیے دیکھتے نہیں وہ اندھے ہیں۔ تو فرمایا کل اے میرے نبی کہو سیروا فی الارض، لوگوں زمین میں سیر کرو، ثم انظروا، اور سیر کر کے دیکھو، تمہیں کھنڈرات نظر آئیں گے، کہیں قوم عاد کے، کہیں قوم سمود کے، کہیں قوم لوط کے، کہیں قوم نوح کی برباد شدہ عمارتیں نظر آئیں گی، کہیں ہڑپا نظر آئے گا، کہیں کچھ نظر آئے گا۔ تو تم تاریخ دان بن کر نہیں، مومن بن کر ان جگہوں کی سیر کرو اور عبرت حاصل کرو کہ ایک وقت ہوگا ہمارے گھروں سے زیادہ یہ آباد مکان تھے، ہمارے گھروں سے زیادہ مضبوط یہ مکان تھے، ہمارے گھروں سے زیادہ خوبصورت یہ مکان تھے، ہمارے گھروں سے زیادہ ان میں کشش اور سہولتیں تھیں، آج یہ کھنڈرات بنے پڑے ہیں۔ کل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو دیکھو، ثم انظروا بما كانوا ثم انظروا كيف كان عاقبۃ المكذبین، اور پھر دیکھو کہ اللہ کو جھٹلانے، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے حکم کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کل دوسرا کل آ گیا، اے میرے نبی کہو ان سے، ان کو اعلان کر کے بتاؤ، لمن ما فی السماوات والارض، لوگوں بتاؤ زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، کون مالک ہے اس کا؟ ان کے ذہن تو کلیئر کرو ذرا، پہلے ذہن تو صاف کرے کہ ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، معاملہ کس سے ان کا ہے۔ بڑے بڑے آئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زمانے کے آسمان تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، انہا تذکرکم الاموات تذکرکم الموت، یہ تمہیں موت یاد کرائیں گی۔ قبرستان جاؤ، یہ تمہیں یاد کرائیں گی، ہاں کسی زمانے میں یہ بھی 22ویں گریڈ کا افسر تھا، کسی زمانے میں یہ شیخ صاحب اتنی پراپرٹی والے تھے، کسی زمانے میں یہ عالم دین مسجد میں تقریریں کیا کرتے تھے، آج مٹی میں پڑے ہوئے، یہ بڑا مشہور پروفیسر تھا، یہ بڑا سیاستدان تھا، یہ بڑا جگیردار تھا، یہ بڑا مالدار تھا، آگے قبر آ جائے گی یہ غریب تھا، فقیر تھا، وہ بھی آج برابر دونوں پڑے ہوئے ہیں۔ قبروں کی زیارت کرو، تمہیں موت اور آخرت یاد کروائیں گی۔ ایمانداری سے بتائیے گا آج کل کے قبرستانوں میں جا کر کیا موت اور آخرت یاد آتی ہے؟ بندہ ٹائلوں میں بیل بوٹیوں میں ایسے کھو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے میری بھی قبر شاید ایسی کوئی بنائے گا۔ ایسی دنیا دار ہے نا، یہ دنیا دار ہے، دنیا کھو کر دنیا میں کھو جاتا ہے، دنیا دیکھ کر۔ جب قبرستان میں بھی تم نے آخرت اور موت اور فنا رہ نہیں دی، قبرستان کو بھی زینت اور ایسے سنگار کر دیا ہے کہ وہ بھی دنیا کا نمونہ بن گیا ہے۔ جب دیکھو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی قبریں ہیں۔ تم کون سے مقام والے ہوگے، شان والے ہوگے، تم کون سے عزت والے ہوگے، احترام والے ہوگے،
ارے اللہ کے رسول سے زیادہ عزت احترام کس کی ہے؟ اور ان کے حکم کے مقابلے میں تمہاری شان آ کہاں سے گئی؟ فرمایا قبروں کو پختہ نہ کرو، قبروں کے اوپر بلڈنگ نہ بناؤ، قبروں کو چونا لیپا پوتی نہ کرو، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی اذان ہوئی تھی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان کے 5 سنتیں ہیں۔ اذان کا ساتھ ساتھ جواب دینا پہلی سنت، جب شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ امام مؤذن کہے تو ویسے ہی شہادت دینی اور ساتھ میں پڑھنا رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وب محمد رسولا۔ اور تیسری جب اذان ختم ہو جائے درود پڑھنا، اور چوتھی جب اذان ختم ہو جائے تو درود کے بعد دعا اذان والی پڑھنا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا سوال کرنا اللہ سے۔ اور 5ویں سنت فرمایا اپنے لیے بھی مانگو، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے دعا مانگو۔ آپ کہیں گے سبحان اللہ، یہ تو بڑی بات بتائی آپ نے، سبحان اللہ کہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرتا ہے، وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ کہیں گے سبحان اللہ، یہ تو بڑی بات کہی۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ جناب جو آپ نے دفتر میں رشوت لی نا وہ حرام آپ نے کمایا، آپ کے ماتھے پر بل آ جائے گا۔ آپ نے دکان پہ جو جھوٹی قسم کھائی ہے، آپ نے رزق حرام کر لیا، آپ کے ماتھے پر تیوری آ جائے گی۔ اگر میں کہوں کہ آپ نے بہن اور بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، حق نہیں دیا، تو آپ اندر سے میرے خلاف ابلنے لگ جائیں گے کہ یہ کیسی باتیں کرنے لگ گیا۔ یہ فرق ہے، مذہب سے کسی کو سروکار نہیں۔ آپ جتنی دیر میں باتیں کریں، ورد کریں، ذکر کریں، روزے رکھے، حج کرے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو نہ غیر مسلمانوں کو۔ مسئلہ ہے تو اللہ کے نظام اور دین کے قانون سے ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے تو غیر مسلم تو دور رہے گے، مسلمان ہی انکار کر دیتا ہے کہ میں رسم کی پابندی کروں گا۔ یہ اب ایک فوت ہوگی تو رسم و رواج چل پڑتے ہیں، وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو رسم و رواج چل پڑتے ہیں، کاروبار کا مسئلہ آتا ہے تو وقت کی رفتار اور نبض چل پڑتی ہے کہ جناب وقت کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہے، کیسے کریں؟ ارے چل لو مارکیٹ کے ساتھ، ارے چل لو وقت کے ساتھ، ارے چل لو وقت کی نبض کے ساتھ، وقت کی رفتار کے ساتھ، لیکن اللہ کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے کل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ان لوگوں کو کہ لوگوں نکلو باہر، زمین میں سیر کرو اور دیکھو لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، جنہوں نے اپنی مرضی کی زندگی، من چاہی زندگی گزاری، من پسند زندگی گزاری، ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں، اتباع میں زندگی گزاری، ان کا انجام کیا ہوا۔ کل سیروا فی الارض، اور پھر ان کو بتاؤ، اللہ کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا تمہیں، قل ما فی السماوات والارض، بتاؤ، پوچھو ان سے، لوگوں بتاؤ تو صحیح، زمین آسمان اور زمین آسمان کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ارے کس بادشاہ کو تم ووٹ دینے لگے ہو؟ سب سے بڑا بادشاہ ادھر ہے۔ کل لمن ما فی السماوات والارض، بادشاہی کس کی؟ ارے بادشاہیوں سے متاثر ہونے والوں، ایم این اے ایم پی اے سے متاثر ہونے والوں، وزیروں مشیروں سے متاثر ہونے والوں، جگیرداروں سے، سرمایہ داروں سے متاثر ہونے والوں، ارے سنو، ایک وہ بھی بادشاہ ہے۔ کل، کہو ان سے، لمن ما فی السماوات والارض، بتاؤ تو صحیح زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ ارے اس کو چھوڑ کر تم اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہو، ارے اس کے لیے فیصلہ نہیں کرتے، اس کے لیے نہ تمہارے پاس نوٹ ہے نہ تمہارے پاس ووٹ ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے ہو؟
اللہ کے دین کے لیے نہ تمہارے پاس وقت ہے، نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہارے پاس جان ہے، دنیا کے لیے تم سب کچھ کرنے کو تیار ہو، ہر قربانی دینے کو تیار ہو۔ ارے دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے اسٹیج پر ناچنے کو تیار ہو تم، ارے دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے اسٹیج پر اپنی بیٹی کو نچانے کو تیار ہو تم، اللہ کے لیے کیا قربانی دیتے ہو تم؟ اللہ کے لیے بھی تو بتاؤ نا۔ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال آئے گا، یہ تو نے دنیا کے لیے کیا اور یہ تو نے اللہ کے لیے کیا۔ اب ترازو میں صرف اتنا ہی آئے گا جو اللہ کے لیے کیا تو نے، ترازو میں وہی مال آئے گا، ایک طرف اللہ کے لیے اور دوسری طرف دنیا کے لیے، غیر اللہ کے لیے۔ تو فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، پوچھئے ان سے لوگوں سے، لوگوں بتاؤ زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ پہاڑوں کا مالک کون ہے؟ سمندروں کا مالک کون ہے؟ ہواؤں کا مالک کون ہے؟ بارشوں کا مالک کون ہے؟ دن رات کا مالک کون ہے؟ چرندوں پرندوں کا مالک کون ہے؟ میرا تیرا مالک کون ہے؟ میری آنکھ میری زبان تیری زبان کا مالک کون ہے جس نے بولنے کی قوت دی ہے؟ کوئی نظر آتا اللہ کے سوا کوئی اور ملکیت کا دعویٰ کرنے والا؟ جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ قل اللہم مالک الملک، اے میرے نبی کہہ دو، اعلان کر دو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 یا 102 غالباً، آیت میں فرق ہے۔ سورہ آل عمران میں آیا قل اللہم مالک الملک، آیت 18، اے میرے نبی اعلان کر دو کہ اے اللہ، اے بادشاہوں کے مالک، بادشاہی کے مالک، تو تم ملک من تشاء، یہ بادشاہی تو تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے۔ قرآن پڑھا کبھی؟ یہ آیت پڑھی؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے تو عزتوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہے تو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی برکت، ہر طرح کا منافع، ہر طرح کی کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، سورہ نام میں فرمایا زمین و آسمان کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دروازے کھولنے والی چابیاں ہیں یا موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی چابیاں ہیں؟ ہر خیر اور خزانوں کی چابیاں، زمین آسمان کے سارے ہر طرح کے شر کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، جس پر چاہے اپنے کسی لشکر کو طاری کر دے۔ اگر نمرود پر ایک لنگڑا مچھر ہو حکمرانی کر سکتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم اکڑے پھرتے ہو؟ اللہ کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کل لمن ما فی السماوات والارض، پوچھئے ان سے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ قل اللہ، اے میرے نبی خود اعلان کر دو، ان کے جواب سے پہلے خود کہو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور پھر کہو ان سے کتب علی نفسہ الرحمہ، اگر ہر چیز کا مالک ہے تو یہ نافرمان کیسے زندہ پھر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے دشمن کیسے زندہ پھر رہے ہیں؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دے دی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، ابھی تمہیں چھوڑ رکھا ہے، ابھی باغیں کھینچی نہیں ہے، لگام کھینچی نہیں ہے، شاہراہ کے قریب ہے لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ اس وجہ سے کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ابھی تمہیں وقت دے رکھا ہے، اس کے وقت کا، اس کی مہلت کا، اس کی قدرت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تم انسانوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو، اللہ کو نہیں بنا سکتے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن آنا ہی آنا ہے، قیامت کا دن لا ریب فیہ۔ ایک اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ کس کی؟ اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں۔
اور اسی کتاب میں فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہ ذہن سے نکال دو کہ شاید وہ دن آنا کہ نہیں آنا، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ دن بھی آنا ہی آنا ہے، تو اپنی جمع بھی ہونا ہی ہونا ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے دنیا میں خسارے کے کام کیے، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، الذین خسروا انفسہم، اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے خود کو نقصان میں مبتلا کیا۔ سمجھ آ رہی آیت کی؟ نہیں آ رہی۔ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، جو نبی کے حکموں کو نہیں مانتے۔ کون سے؟ الذین خسروا انفسہم، یہ خود فیصلہ کر چکے ہیں یہ خسارے میں جہنم جانے والے ہیں، یہ خود طے کر چکے ہیں کہ یہ خسارے میں رہنے والے ہیں، یہ خود طے فیصلہ کر چکے کہ انہیں خسارہ قبول ہے، انہیں نفع قبول نہیں ہے، گھاٹے کا سودا قبول ہے۔ اس لیے نہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ کس کی مانتے ہیں؟ خواہش نفس کو مانتے ہیں۔ اپنی بزرگ فرماتے ہیں شیطان کے حملہ کرنے کے 3 طریقے ہیں، 3 ہتھیار ہیں ہر شخص پر حملہ کرنے کے۔ بزرگ فرماتے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل السیم میں فرماتے ہیں کہ شیطان 3 طریقوں سے حملہ کرتا ہے۔ نمبر 1، غفلت میں، جب تم اللہ سے غافل ہو، نماز سے غافل ہو، روزے سے غافل ہو، دین سے غافل ہو، تو جیسے وہ غافل رہنے والی بکری کو بھیڑیا شکار کرتا ہے نا، اپنے ریوڑ سے غافل ہوگی، الگ ہوگی، اس نے خیال ہی نہیں کیا میں ریوڑ کے ساتھ ہوں یا الگ ہوں، ادھر ہو گئی۔ تو فرمایا ایک تو اس کا طریقہ ہے غفلت میں مبتلا کر کے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر، مال، زیادہ سے زیادہ ڈگریاں، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ عہدہ، زیادہ بڑی پارٹی، یہ زیادہ زیادہ کرتے کرتے تم اتنے دنیا میں کھو گئے کہ قبر تک پہنچ گئے، تمہیں اللہ یاد نہ آیا۔ تو شکار کرتا ہے غفلت سے، ایک تو بزرگ فرماتے ہیں۔ دوسرا، شہوت میں مبتلا کر کے، شہوت میں، مال کی شہوت، سیکس کی شہوت، مشہوری کی خواہش، شہوت میں مبتلا کر کے۔ اور تیسرا ہتھیار اس کا ہے غضب، غصے میں، جب آپ غصے میں ہوتے ہو تو سمجھو آپ شیطان کے اشارے پر ناچ رہے ہو۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو فرمایا غفلت میں تمہارا شکار کرتا ہے شیطان، جب تم دین سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ اور دوسرا شہوت میں، جب تم شہوت میں ہو، کسی چیز کی لالچ اور بڑی تمہیں تمنا اور طلب محسوس ہو رہی ہے تو تم بچاؤ اپنے آپ کو، شیطان تمہیں شکار کر سکتا ہے۔ اور تیسرا، جب تم غصے میں ہوتے ہو تو شیطان تمہارا شکار کر سکتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا لَهُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ پہلے ایک اور انداز تھا اللہ کا کہ كُلُّ مَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جگہ کے حساب سے، زمین و آسمان کے حساب سے اللہ نے پوچھا بتاؤ لوگوں، آسمان کس کا؟ اللہ کا۔ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ آسمان والے کس کے؟ اللہ کے۔ زمین والے کس کے؟ اللہ کے۔ زمین سے آسمان تک کس کا؟ اللہ کا۔ اب ایک اور انداز ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لوگوں جو دن میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو رات میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ پہلی جگہ کے تعین سے اللہ کی ملکیت تھی، اب وقت کے تعین سے اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ اللہ اپنی بادشاہی کا اعلان کر رہا ہے، اس کی بادشاہی کو مانو، اللہ کی بادشاہی کو مانو، اور اللہ کی بادشاہی کو ماننے والوں کا ساتھ دو، اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے والوں کا ساتھ دو۔
اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو قائم کرنے والوں کا ساتھ دو۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی ایک ایک حرکت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت کعب العبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ 2 آیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اور ان 2 آیتوں میں پچھلی ساری کتابوں کا خلاصہ آ گیا۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفے جتنے تھے ان سب کا خلاصہ ان 2 آیتوں میں آ گیا۔ کہتے 2 آیتیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری جن میں پچھلا سارا خلاصہ آ گیا، اور وہ 2 آیتیں کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ارے جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ بھی میدان میں آ جائے گی قیامت کے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برا کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں پچھلی ساری شریعتوں کا خلاصہ آ گیا۔ لیکن کس کو پتا چلے گا؟ کوئی جو قرآن کو پڑھے گا، جو سمجھ کر پڑھے گا، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا۔ اب ایک اور قول آ گیا، چوتھا کے 5واں قول۔ اے میرے نبی کہو ان سے، آج کی آخری بات، قل کہو ان سے، أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا۔ لوگوں تم کہتے ہو اس کی بادشاہی، طاقت کا سرچشمہ عوام، بتوں کے سامنے تھالیاں گھمانے والے حکومت حاصل کرنے کے لیے، قبروں کو سجدہ کرنے والے حکومت حاصل کرنے کے لیے، مسجدوں کو گرانے والے حکومت حاصل کرنے کے لیے، مندروں کی بھرمار کرنے والے حکومت حاصل کرنے کے لیے، قل اتخذ، کیا میں بنا لوں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، لوگوں کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بادشاہ مان لوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کار ساز مان لوں، اپنا حاجت روا مشکل کشا مان لوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی امیدیں باندھ لوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حمایتی دوست اور مددگار بناؤں؟ کیوں؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین آسمان کا خالق ہے اس کو چھوڑ کر میں کیوں حقیر کے پاس جاؤں؟ فاطر السماوات، اللہ آسمان اور زمین کے خالق کو چھوڑ دو، آسمان اور زمین کے مدبر کو چھوڑ دو، آسمان اور زمین کے نظام کو چلانے والے کو چھوڑ دو، زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے رازق کو چھوڑ دو۔ ارے اس کو چھوڑ دوں جو زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اس کو چھوڑ دوں جو موت کے فیصلے کرتا ہے، اس کو چھوڑ دوں جو عزت کے فیصلے کرتا ہے، اس کو چھوڑ دوں جو ذلت کے فیصلے کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کا ساتھ دو، اللہ کے دین کے لیے کام آنے والوں کا ساتھ دو۔ وہیں یمسس کا بیچ والی 2-3 آیتیں چھوڑ کر آخری آیت کر رہا ہوں آج کی، وہیں یمسس کا اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، لوگوں کان کھول کر سن لو۔ وہیں یمسس کا اللہ بضر، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کا، بلا کا، امتحان کا، عذاب کا فیصلہ آ گیا، فلا کاشف له الا هو، اللہ کے سوا اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اس کو روکنے والا کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے الا هو، اس کے سوا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ وہی ہم اللہ بضر، اگر اللہ کسی مصیبت کا اعلان کر دے، تمہارے کرتوت دے کر اللہ کسی عذاب کا فیصلہ کر دے، فلا کاشف له، وہ عذاب نہیں ٹلے گا، نہ تمہارے نوٹ سے چلے گا، نہ تمہارے ووٹ سے ٹلے گا، نہ تمہاری حکومت سے چلے گا، نہ تمہاری اکثریت سے ٹلے گا۔ اللہ کا فیصلہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، لیکن اگر وہ خیر کا فیصلہ کر دے تمہارے حق میں، اگر وہ تمہاری نجات اور بھلائی اور کامیابی اور ترقی کا فیصلہ کر دے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ جو فیصلہ نافذ کرنا چاہے نافذ کر سکتا ہے۔ اس کی حکومت کو مانو، اس کے فیصلے کو مانو۔ لوگوں چاہے ووٹ دینا ہے، چاہے نوٹ دینا ہے، چاہے طاقت لگانی ہے، چاہے وقت لگانا ہے، چاہے مال لگانا ہے، اللہ کے لیے لگاؤ، کیونکہ تم سے ایک ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔
اور حساب لینے والا کوئی اینٹی کرپشن والا نہیں ہے، کوئی عدالت والا نہیں ہے، کوئی نیب والا نہیں ہے، احکم الحاکمین ہے حساب لینے والا، جو ذرہ ذرہ کا حساب بھی جانتا ہے اور ذرہ ذرہ جس نیت سے خرچ کیا نیت بھی جانتا ہے۔ انشاءاللہ آج مغرب کے بعد اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔